بسم الله الرحمن الرحيم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ عورتک الا من زوجتک. فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ستر کی حفاظت کرو الا من زوجتک، سوائے بیوی کے، وما ملکت یمینک، یا تمہاری جو باندھی ہے اس کے علاوہ ستر کو کسی کے سامنے نہ کھولو. قلت یا رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، افرأیت اذا کان الرجل خالیا، اگر کوئی بندہ تنہائی میں ہے تو پھر وہ ستر کھول سکتا ہے اگر میں کوئی بھی نہ ہو، اکیلا آدمی ہے؟ تو قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے. ستر کہا جاتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو، اس پر ستر کا اطلاق ہوتا ہے. اس کو عورت کہا جاتا ہے. عورت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کا معنی ہے چھپانا. اس طرح عورت چھپانے کی چیز ہے تو جسم کا یہ حصہ مرد کے لیے چھپانے کی چیز ہے اور اس پر کسی کی نظر نہ پڑنے دیں، سوائے اس کے کہ بیماری کا معاملہ ہو، علاج کے لیے اگر کوئی طبیب یا ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ اس حصے کو کھول کر نہ رکھے. اور اگر تنہائی میں ہو، فقہا نے لکھا ہے، امام مولا علی قاری رحمہ اللہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. انہوں نے اس روایت کے تحت لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ تنہائی میں بھی ہو اس وقت بھی اس کو برہنہ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. فاللہ حق ان یستحیا منہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے. اور تنہائی میں بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. البتہ جب ضرورت ہے، جیسے بندہ بیت الخلاء چلا جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، تو جتنی ضرورت ہے اس حد تک ستر کھولنے کی اجازت ہے. بلا ضرورت خواہ برہنہ ہو کر رہنا اگرچہ کوئی بھی نہ ہو یہ جائز نہیں ہے. واجب یہ ہے کہ تنہائی میں بھی ستر کو چھپا کر رہے. اس سے ہمارے زمانے میں یہ جو شارٹس پہنتے ہیں اور کیا کیا ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کچھے، اور ان کو پہن کر مسجد میں بھی آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس میں گھٹنے بھی نظر آتے ہیں. تو جب ستر کھلا ہوا ہو تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی. اسی طرح بعض لوگ ٹراؤزر یا پینٹ اس طرح کی پہنتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی یہ ناف کے برابر والا حصہ یہ برہنہ ہوتا ہے اور کولوں تک برہنہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح کے لباس میں نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے ایسا لباس ہو کہ جس میں جسم کے اعضاء چھپے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کسی کے پاس کچھ نہ ہو، تو وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ کم از کم کسی چادر سے چھپا لے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے. اور اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا بھی نہ ہو، پھر فقہا نے اس کی بھی صورتیں لکھی ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، بیٹھ جائے. لیکن اتنا کپڑا تو ادنا درجہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ چھپایا ہوا ہو. اور یہ شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس لباس ہے وہ لباس ایسی حالت میں مسجد میں آئے، نماز ایسی حالت میں پڑھے کہ اس لباس میں کسی مجلس میں جا سکتا ہو. ہم جیسے کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں تو کسی تیاری کر کے جاتے ہیں، نماز کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح کا اہتمام ہو. تو یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور باندھی کا استثناء فرمایا ہے. عورت سے استثناء کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ گھر والوں کے سامنے برہنہ ہو کر گھومنا شروع کر دے. وہاں بھی حیا کا ایک دائرہ کار ہے، اس میں رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس باب میں یا اگلے باب میں وہ روایت آ جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ستر
وہ کبھی بھی نہیں دیکھا، قطو کے الفاظ ہیں اس حدیث میں، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ مرد کے لیے عورت کو دیکھنا، بیوی کو اور بیوی کے لیے شوہر کو دیکھنا جائز ہے، مانعت تو نہیں ہے، لیکن شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بیوی کے معاملے میں، باندی کے معاملے میں بھی ایک حد میں رہے، تمام حدود سے نکل جانا یہ شرعاً اور طبعاً انسان کو پھر اگلے مراحل میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کریں۔